سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت دو قسم کی ہے. ایک وہ جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور جن پر حضور علیہ السلام کا ماننا فرض ہے، اسے امت دعوت کہتے ہیں. اور دوسری وہ امت ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر مان بھی لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، انہیں امت اجابت کہتے ہیں. سارا عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے اور تمام مسلمان امت اجابت ہیں. یہ دو قسم ہے امت کی کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا نبی مانا اور دعوت کو قبول کیا، سرکار علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لیا، داخل اسلام ہو گئے، اللہ کو وحدہ لا شریک نبی علیہ السلام کے بتانے پر مان لیا، تو یہ امت اجابت ہے، یعنی کہ اس نے قبول کر لیا اسلام کو، جیسا کہ ہم اور آپ امت مسلمہ جتنے ہیں. اور وہ لوگ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، اپنا نبی نہیں مانا اور کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی امت ہے، مگر وہ امت دعوت ہے کہ ان تک دعوت پہنچانا ابھی باقی ہے. جو مسلمانوں پر فرض ہے کہ یہ دعوت کا کام کریں اور ان تک بھی یہ دعوت پہنچائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. تو یہ دعوت کا کام کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ دو قسمیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت تمام امتوں سے پیاری ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کنتم خیر امت، یعنی تم تمام امت میں خیر ہو، بھلائی والے ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے اچھی امت ہو. جتنی امتیں اخرجت للناس، انسانوں میں جتنی امتیں بھی خارج کی گئیں یعنی ظاہر کی گئیں، جتنی امتیں پیدا کی گئیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہتر تم ہو. اور اس کی ایک خصوصیت بھی بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. یہ تمہاری خصوصیت ہوگی. تو اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے کہ ہمارا یہ جو سب سے بہتر ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، اس میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اے امت اجابت، یہ تم اس لیے بہتر ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے افضل ہو. اور فرمایا کہ تمام نبیوں کی امتیں جو گزری تم سے پہلے، ان سب سے تم بہتر اور افضل ہو. خود قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. تؤمنون باللہ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تم اس سے یعنی پیچھے نہیں ہٹتے، اس کا انکار نہیں کرتے. اب فرمایا کہ اے محبوب کی امت، تم ساری گزشتہ امتوں سے بہتر ہو. تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پورے عالم میں بسنے والے تمام قوم اور تمام جو ہے تو امت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہی قیامت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دو گے کہ اے امت محمدیہ، اے امت مسلمہ، تم ہی وہ امت ہو جو میدان قیامت میں بھی نہ کہ اچھے لوگوں کے اور اچھی امتوں کے بارے میں بلکہ نبیوں کے حق میں بھی تم ہی گواہی دینے والے ہو. تم ہی گواہی دو گے انبیاء علیہ السلام کے حق میں. اور گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور گواہ جو ہوتا ہے، ہر مدعی جو ہوتا ہے، مدعی اور مدعا علیہ جو ہوتے ہیں، تو ان کو گواہ بہت پیارا ہوتا ہے. گواہ کو بہت سنبھالتے ہیں، گواہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں کہ تاکہ یہ گواہی میرے حق میں دے. تو فرمایا کہ ہر نبی کو تم پیارے ہو. اس گواہی کے دینے کی بنیاد پر تم سب کے گواہ بنو گے، اس لیے تم کو تمام نبیوں نے پیارا چاہا مانا ہے. تم تمام نبیوں کے پیارے ہو. ہر نبی تم سے پیار کرتے ہیں، پورے نبیوں کی جماعت پیار کرتی ہے. اور تو تم سارے انبیاء علیہ السلام کو پیارے ہوئے. تمہارے ذریعے لوگوں میں تبلیغ ہوگی اور کافر مسلمان ہوں گے، اور تمہارے ذریعے لوگوں میں تبلیغ کا کام ہوگا
اور کافر تمہاری تبلیغ کو سن کر کے داخل اسلام ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تم کتنا بھی محنت کر جاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھتے ہیں انجانے میں کبھی کبھی۔ کہ فرمایا تو گیا کہ من جدہ وجدہ، جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، وہ محنت کا صلہ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کتنا بھی کر جاؤ کچھ ہونے والا نہیں؟ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں تو حکم یہ ہے کہ تمہارے ذریعے لوگ مسلمان ہوں گے، تمہارے ذریعے کافر اسلام قبول کریں گے، تم محنت کرو، تم محنت سے پیچھے مت ہٹو، اور تمہارے ہی ذریعے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، اور تمہارے ہی ذریعے لوگوں پر، پورے اقوام عالم پر تمہارے ذریعے، تمہاری وجہ سے اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اسی امت مسلمہ میں جتنے بھی غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، یہ سب مسلمانوں میں ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ قطب ابدال سب کی ذمہ داریاں ہیں چاروں طرف، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ رزق جو تو نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور بہت سے ایسے اللہ کے اولیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دے رکھی ہے کہ وہ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور تمہاری ہی بقا سے لوگوں کی بقا ہے، تمہاری ہی بقا سے لوگوں کی بقا ہے۔ اگر تم باقی ہو، تم صحیح ہو تو سب صحیح رہیں گے، اور تم بگڑ گئے تو کوئی صحیح نہیں رہ پائے گا۔ جب امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی کیا ہوگی پھر؟ تو تم تمام اقوام عالم کے جو ہے تو امام ہو، تم سب کی رہنمائی کرنے والے تم ہو، سب کو بھلائی کی دعوت دینے والے تم ہو، سب کو اچھی راہ دکھانے والے مسلمانوں تم ہو۔ کوئی اور قوم، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ ہنود، کوئی نہیں، کوئی یہ کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ کسی کے پاس سچا دین نہیں ہے نا۔ سچا اور کامل دین جو ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور ہم نے مکمل کر دیا ہے محبوب آج تم پر اپنا دین۔ دین تو یہاں کہ مکمل دین تو یہاں ہے اسلام۔ تو یہ دین والے جو دیندار ہوں گے، فرمایا کہ انہی کے ذریعے سے لوگوں کو کی بقا ہے، اگر یہ باقی نہیں رہیں گے تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری دنیا کے لوگ بھی جو آج قومیں مسلمانوں کو پشپا کرنا یا جو تو زیر کرنا چاہتی ہیں، وہ اچھی طرح سے کان کھول کر کے سن لیں کہ اگر مسلمان نہیں رہے گا تو یہ زمین پر کوئی نہیں رہے گا، اور کوئی سے مراد یہ نہیں کوئی انسان نہیں رہے گا، بلکہ کوئی مخلوق نہیں رہے گی، ایک سبزہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری جتنی ہیں تو ہمارے نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود اللہ نے بخشا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی امت پہ ساری کائنات کو اللہ نے باقی رکھا ہے جب تک چاہے گا۔ تو مسلمان اگر مٹ گیا تو کوئی باقی نہیں رہے، سب مٹ جائیں گے، اور مسلمان اگر بگڑ گیا تو کوئی صحیح نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا صحیح رہنا، صحیح راہ پہ چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق دنیا والوں کو بھلائی سکھائے۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے، بوجھ مت سمجھے کوئی، یار ہم پر یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے، ہمیں یہ حکم دے دیا، نہیں، بلکہ یہ تمہاری شان ہونی چاہیے، اور تم اپنی شان کے مطابق لوگوں کو دعوت دو، نیکیوں کی دعوت دو، برائیوں سے منع کرو، اور اسلام کی تبلیغ کرو۔ تمہاری یہ شان ہے، تمہاری شان یہ ہے، تم اپنے شان کے مطابق لوگوں کو جو ہے لوگوں کو دعوت دو، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنا علم ہے، جتنا اثر و رسوخ ہے، جتنی اس کی پکڑ ہے، جتنی گرفت ہے، جتنا اس کی جان پہچان ہے، اس کے اعتبار سے لوگوں کو جو ہے تو نیکیوں کی دعوت دے، ان کو بھلائی کی طرف بلائے، برائیوں سے بچائے، اور برائیوں سے منع کرے، روکے، بچائے کہ لوگ برائی نہ کرنے پائیں۔ کوئی بھی حکمت لگا کر کے برائی کو خاتمہ کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا یہ تمہاری شان ہے، یہ تم ہی کر سکو گے۔ جیسے کہ 10 آدمی مل کر کے کسی کام کے لیے لوگوں کو منع کرتے رہے، ہٹ جاؤ، مت کرو، یہ وہ کرتے رہے، لوگ نہیں مانتے، مگر ایک پولیس آ جائے تو، ایک پولیس آ جائے، بندوق لے کر کے نہیں، ڈنڈا لے کے آ جائے خالی،
یا خالی ہاتھ آ جائے، دیکھو سب چھپنے بھاگنے لگے کہ ہٹ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، مت کرو، اٹھا دو، پھینکو اس کو، توڑ دو، بند کرو، سب کرنے لگتے نا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی شان ہے اور شان ہونی چاہیے، ہم نہ کر کے اپنے آپ، جیسے پولیس والا اگر سادے لباس میں آ جائے تو کوئی رکے گا اس کو دیکھ کر کے؟ اگر کئی انجانی جگہ پر جہاں اس کو نہ جانتے ہو لوگ کہ یہ پولیس ہے، اگر وہ پولیس والا، پولیس کا انسپکٹر آ جائے، کمشنر آ جائے، ڈی سی پی، ایس ای پی، کوئی بھی آ جائے، اگر سادے سول ڈریس میں آ جائے اور آ کر کے وہ بھی کہے مت کرو، رک جاؤ نہیں تو ماروں گا، لوگ الٹا اس کو ہی مار دیں گے، کوئی اس کو دیکھ کر کے نہیں ہٹے گا۔ ایسے ہی مسلمان جب اپنی شان کے مطابق رہے گا، اپنے لباس میں رہے، نبی کی سنت میں رہے، سراپا سنت رسول بنا رہے، چہرے پر داڑھی رہے، سر پہ امامہ رہے، بہترین کرتا اور لباس صاف ستھرا رہے، اچھی زبان رہے، نیکیوں کی بات کرنے والی زبان رہے، اچھا اس کا عمل اور کردار رہے، اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق کام کرے، تو دیکھو کیسے نہیں اثر ہوتا ہے، ہوگا اثر، ہوگا انشاءاللہ، یہ فرمایا گیا۔ ورنہ ایسے کوئی بھی کہتا رہے، آج جو اثر نہیں ہو پا رہا الا ماشاءاللہ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی شان کے مطابق نہیں جی رہے ہیں، ہم لوگوں کے مہربانی پر جو تکیہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کچھ مہربانی کرتی، سبسڈی پاس کر دیتی، کچھ ہم کو بھی ریزرویشن وغیرہ دیتی، ہم کو بھی، مسلمانوں کو بھی 5% بھی نہیں دے رہی ہے، 2% بھی نہیں دے رہی ہے، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے وہ کیا پرسنٹ دے گے؟ پورا 100% تو ہمارے لیے اور ہماری وجہ سے ہے، مسلمانوں کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں جتنے رحمت برکت ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کا وجود ہے، یہ سب چیزیں موجود ہے۔ اگر مسلمانوں کا وجود ختم تو ساری چیزیں ختم۔ جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو دنیا نہیں رہے گی۔ تو ہم اپنی شان کے مطابق اگر جینا چاہیں، آج تو لوگ اپنے موبائلوں میں رکھتے نا اسٹیٹس، یعنی کہ وہ اپنا مقام بتاتے ہیں، اسٹیٹس جو رکھتے ہیں اس میں یہ دیکھ کر کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ آدمی کس لائن کا ہے، اس کا کیا کاروبار ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ڈگری ہے، اور کیا ڈپلومہ، کتنا پڑھا لکھا ہے۔ اس میں اپنے اعتبار سے لوگ رکھتے ہیں موبائل میں، اس کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے اس کی یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ اس کا لہجہ ہے، یہ سرنیم ہے، اور یہ ہے، سب اس میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو کوئی ہی اچھا رکھتے ہیں، نہیں تو اکثریت کو دیکھ لو تو کوئی ناچنے والی کا فوٹو رکھا ہے، کوئی گانے والے کا فوٹو رکھا ہے، تو کوئی کسی، مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ تو ہم نے تو خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے نا، اپنی ویلیویشن کو ہم نے خود گھٹایا ہے، اپنے مقام، اپنے جو ہے تو عزت کو ہم نے خود گھٹایا، وقار کو۔ ہم بالکل مسلمان بن کے رہیں جہاں بھی رہیں۔ تو فرمایا اپنی شان کے مطابق تم کو یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جب تم محنت کرو گے اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اس کا نتیجہ تم کو دے گا بہتر۔ تم محنت کرو، تم اپنے محنت سے، اگر تبلیغ کرتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت کرو، صبر کرو۔ اگر تبلیغ کرتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف تو پہنچتی ہے، تکلیف تو آنا ہی آنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ایسی بے داغ شخصیت، بے گناہ، معصوم عن الخطا، جن میں کوئی داغ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، جب وہ نیکیوں کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے تو ان کو لوگوں نے نہیں بخشا، اور پتھر باری کی، اور جھوٹا کہا، اور مجنون کہا، پاگل کہا معاذ اللہ، اور پتھر باری کی، اور سحر بدر کرنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ آپ ہجرت کیے، مکہ چھوڑ کر اپنا جائے پیدائش چھوڑنا پڑا۔ تو اب ایسی شخصیت تو کوئی آ نہیں سکتی اس وجہ قیامت تک۔ تو آپ کوئی سوچے کہ ہم اگر یہ کام کریں تو کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے، پھر ہم یہ کام کریں گے، پر نہیں، تکلیف تو آئے گی نا، تکلیف آئے گی، اور تکلیف پر صبر کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا تبلیغ کی راہ میں کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرو، صبر کرو۔ جیسے کہ حضور اکرم علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ فرمایا جیسے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہمارے اس نبی علیہ السلام کی امت مسلمہ تمام امت کی سردار ہے، تمام امت کی سردار ہے۔ آپ کے صحابہ
رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ سے افضل ہیں. دوسری تمام امتیں امت محمدیہ میں ہونے کی تمنا کرتے تھے. اگلی تمام امتیں جب اپنی کتابوں میں پڑھتے اپنے نبی کی زبان سے سنتے کہ ایک نبی ایسے ایسے آنے والے ہیں جن کا یہ عمل یہ کردار یہ ذات اور یہ شخصیت ہوگی, تو وہ دعا کرتے کہ اللہ ہم کو بھی ان کی امت میں پیدا فرما. ارے امتیں کیا, فرمایا کہ کئی ایک انبیاء علیہ السلام تقریباً 12 نبیوں کے تعلق سے روایتیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خواہش ظاہر کی اللہ اپنے نبی کے امت میں ہم کو پیدا فرما, دعائیں کی. تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر امتوں کو نسبی ناموں سے پکارا. دیگر امتوں کو نسبی نام یعنی ان کے جو نسب و حسب رہتے تھے, جو ان کے قوم کے رہتے تھے, اس نام سے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں کو پکارا. کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل یا ایھا الذین ہادو, یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہادو فرمایا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے قوم کو جو تو بنی اسرائیل فرمایا. اس طریقے سے اس قوم کا نام لے کر کے فرمایا. اس علاقے کے لوگوں کا جو تو روم کے لوگوں کو رومی فرمایا. اس طریقے سے کہہ کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مگر اس پیاری امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اس نام سے کسی امت کو نہیں پکارا اللہ نے, یہ اس امت کا خاصہ ہے, اس کو انعام ہے یہ کہ اس کو قرآن میں تقریباً 100 مقام پر یا ایھا الذین آمنو فرمایا کہ اے ایمان والو تم, اے میرے ایمان والو. یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ اس دلکش اور پیارے خطاب سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو. پچھلی امتیں اپنے نبیوں کے بعد ساری ہی گمراہ ہو جاتی تھی, مگر اس امت میں تا قیامت ایک فرقہ حق پر رہے گا. اگلے نبی اور ان کی امتیں جو گزری, ان انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ قومیں گمراہ ہو گئیں, پوری کی پوری گمراہ ہو گئیں. مگر فرمایا کہ یہ امت جو ہے صبح قیامت تک اس میں ایک جماعت, ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر ہی قائم رہے گا, جو حق پر قائم رہے گا. اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح دین کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا کہ اس امت کے علماء جو ہیں, اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا صبح قیامت, مگر اس امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل, جس میں تقریباً کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنی اسرائیل, اس قوم میں, اسرائیلی قوم میں. فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس امت کے علماء ہوں گے جو دین کا کام ان کی طرح کرتے ہوں گے, جو دین کا کام ان کی طرح جو ہے تو خدمت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں, تم سے امتوں کا 70 کا عدد پورا ہوا, ان سب میں تم افضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہو. اب تک یعنی جتنے جو گزرے امتیں, اس میں ایک کم 70 ہوئی تھی جو قوموں کے نام, امت کے نام. ایک ایک امت ایک ایک قوم میں کئی کئی نبی بھی آئے, یہ فرمایا. تو فرمایا کہ ایک کم 70 ہوئے تھے, ان 70 اور تم نے 70 کی عدد کو پورا کیا ہے. اے میری قوم, اے میری امت, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے 70 کے عدد کو پورا کیا اور ان سب میں تم افضل ہو. ان پورے 70 قوموں میں تم سب سے بہتر, سب سے زیادہ پیارے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جو ہے وہ جنتی ہے سوائے منکر کے, سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں, جو رسول کا انکار کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, دین کا انکار کرتے ہیں. فرمایا سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں وہ جنت پہ نہیں جائیں گے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ میری امت کو 70,000 شخص, میرے امت کے 70,000 شخص بغیر حساب و عذاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی عذاب کے, بغیر کسی حساب کے, بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. 70,000 آگے سمجھائیں. فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر عذاب و حساب کے جنت میں جائیں گے.
جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ان کے طفیلی ہوں گے. یعنی ان میں سے 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 ان کے صدقے میں جائیں گے. ان کے طفیلی یعنی ان کے طفیل جائیں گے. اب جو لوگ یہ وسیلہ نہیں مانتے، کسی کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے، کہتے نہیں یہ سب غلط بات ہے، اپنی دعا تم اچھے تو دعا قبول ہوگی، نہیں تو نہیں. تب تو سارے بیمار مر جائیں گے، کسی ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے نا. سارے بیمار کو مر جانا چاہیے. جب کسی ڈاکٹر کو کسی اچھے کا دعا کام نہ آئے، کسی اچھے ڈاکٹر کی دوا کام نہ آئے، تو سب بیمار کو مر جانا چاہیے. ان کو عقل نہیں ہے. کہتے نا علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمۃ الرضوان ہمارے یہاں الہ آباد کے تھے، ہمارے پڑوس کے. وہ اپنے تقریروں میں کہا کرتے تھے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اور ایک جملہ اور وہ کہتے تھے تقریر میں، بہت بڑے عالم تھے، مناظر تھے اپنے وقت کے. کہتے ہیں کہ یہ وہابی بولتا ہے سمجھتا نہیں ہے، ایسے کھلے الفاظ میں کہتے تھے. تو بہرکیف تو حقیقت یہی ہے کہ یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ارے وسیلے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو، قرآن کہہ رہا ہے. تو بہرکیف تو فرمایا کہ ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 ان کے طفیلی ہوں گے، جو ان کے وسیلے میں، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل جنت پہ جائیں گے. امام بغوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہم سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر حرام ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے پہلے، یعنی اپنی ذات کو لے کر اور اس پوری امت کو، فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت ہی جنت میں جائے گی. اس سے پہلے کوئی نبی کے لیے جو تو جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. سب پر یعنی دروازہ کا کھلنا حرام ہے. سب سے پہلے میں داخل ہوں، میری امت داخل ہوگی، اس کے بعد دیگر نبی اور ان کی امت داخل ہوگی. کیا اعجاز ہے ہم کو، کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اپنے نبی علیہ السلام، اپنے محبوب کے صدقے میں. ہمیں اس اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، اسی اعتبار سے اپنی زندگی ویسے ہی رہنا چاہیے. جب ہم ویسے رہنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ماحول ویسا پیدا فرما دے گا. جب ہم خود ویسا نہیں رہنا چاہیں گے، جب ہم خود جو ہے تو گرے کچلے رہنا چاہیں گے، ہم خود جو ہے کچرے میں زندگی گزارنا چاہیں گے، تو پھر صفائی کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھے گا نا. جب کچرے میں ہمارا رہنا دوبر، ہم کہیں نہیں یہاں تو ہماری سانس دم گھٹتا ہے، یہاں ہم نہیں رہ سکتے، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ صفائی کرو ورنہ ان کا دم گھٹ جائے گا. یہ صاف ستھرا ماحول چاہتے ہیں. جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، تو کتنا بھی بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اپنے رہنے کے لیے جگہ ہو چاہے نہ ہو، مگر اگر مچھلی پالنے کا شوق ہے تو اس کے لیے پانی کے لیے حوض بنائے گا. نہیں حوض تو اسکیج ہی بنا لے گا، کانچ تھوڑا بہت رکھنا چاہے گا، 2-4 شو پیس، تو پانی کا انتظام کرے گا نا. ایسے ہی جب ہم وہ چاہیں گے، یہ بتائیں گے کہ ہم بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایک محلے میں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 مسجدوں بنانے کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے گا کہ یہ بغیر نماز کے رہ ہی نہیں سکتے. یہ رہ ہی نہیں سکتے بغیر نماز کے. پھر کون تو آئے گا اذان پر پابندی لگانے کے لیے اور نماز پر پابندی لگا. مگر یہ جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کو نماز سے مطلب غرض نہیں رہ گیا، یہ نماز کو ضروری نہیں سمجھ رہے، اس لیے ان سے اب چھین لو، ان سے عیدگاہ بھی چھین لو، ان کا میدان بھی چھین لو، مسجدیں بھی چھین لو، اذان بھی، لاؤڈ اسپیکر ان کا بھونگا اتار دو مسجدوں سے. ان کو اب نماز سے اتنا دلچسپی نہیں ہے. وہ 2-4 سے جو پڑھتے ہو تو ویسے بھی پڑھ لیں گے. ایک ایریے میں، ایک محلے میں، اللہ نہ کرے اگر یہی حال رہا تو اندازہ جیسے کہ وہ لگا رہے ہیں لگا لیں گے. اس کو کہیں گے ایک گاؤں میں خالی ایک مسجد رکھو، ایک محلے میں نہیں، ایک گاؤں میں، ایک آبادی میں ایک مسجد رکھو. 2-2 3-3 تو رہتے ہی ہے کہ ایک محلے میں وہ سب مل کر کے ایک مسجد میں پڑھ لیا کریں گے. یہ ہماری ہے آنکھ جو نہیں کھل رہی ہے، اس آنکھ کا کھلنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے سے 70,000. امام بغوی نے فرمایا
کہ روایت کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہم سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی نبی کی امت کے لیے حرام ہے، نہیں کھلے گی، اور ہماری امت سے پہلے دیگر امتوں پر بھی حرام ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ جنتیوں کی پوری جنتیوں کی صفیں جو بنے گی سب در سب، تو فرمایا 120 صف بنے گی، اس میں سے 80 صف جو ہوگی 80 صف خالی اس امت کی ہوگی۔ یہ نبی فرما رہے فخر کریں گے ہم پر، اے کاش کہ ہم ایسا فخریہ کام کریں۔ فرمایا کہ 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور جن میں سے اسی صفیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں ساری امت کی ہوں گی۔ 40 صفوں میں ساری امتیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اس طریقے سے سب آ جائیں گے۔ تو ذرا اپنے اسٹیٹس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں، اسی لحاظ سے دعوت کا کام کریں، دین کا کام کریں، لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، خود مبلغ بنیں، علم دین حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ دین کی معلومات حاصل کریں، دینی بات کریں، جہاں بیٹھے اٹھے وہاں 2-4 بات دین کی بھی کر لیا کریں، ایسی اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔